باقاعدہ آغاز ہونے کو ہے۔ آج اس پلیٹ فارم پر پاکستان کے خوبصورت لوگ، پاکستان کی خوبصورت شخصیات آپ کو دیکھنے میں ملیں گی، اور گزارش یہی کروں گا کہ آپ جتنا وقت بچائیں گے تاکہ پروگرام جلدی شروع کیا جائے اور جو لوگ محنت کر کے یہاں تشریف لائے ہیں وہ اپنی بات کر سکیں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنی نشست پر تشریف رکھیے، اور جن صاحبوں نے گفتگو فرمانی ہے، تجاویز دینی ہے، وہ متعلقہ دوست کو اپنا نام لکھوا ہاں جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ السلام علیکم جی، ریاض کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ سب سب ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو؟ السلام علیکم صاحب، کیا حال ہے؟ کھانا جن محترم صاحبوں کی فہرست میرے تک پہنچ چکی ہے، میں ان صاحبوں کا نام کال پر کرنے کے لیے آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ملک احسن اسلام، راجہ جہانگیر خان، راجہ امتیاز علی، عمران چہڑ، عرفان حیات راجہ، احمد لیاقت، علی شفقت، محمد ریاض مانگڑ، عبد الرزاق، حاجی محمد الیاس، راجہ احمد مشہور، حاجی محمد الیاس۔ یہ ترتیب ہماری ذرا اور ہے، لیکن یہ صاحب تشریف لا چکے ہیں اپنے اپنی اپنی جگہ پہ اپنی مہربانی ہم بچائے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ مہربانی اس کا آغاز کیا جا سکے۔ آپ کی بہت مہربانی۔ جلد از جلد سیٹوں پر تشریف رکھیے تاکہ تلاوت قرآن پاک شروع کی جا سکے، اور اس میں کسی قسم کی بے ادبی جو ہے وہ ہم سے سرزد نہ ہو۔ تلاش نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدل کی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ محمد رضوان صاحب کو کہ وہ تلاوت قرآن پاک۔ مہربانی۔ ٹھیک ہے۔
ਨਵਾਜ਼ ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਹਾਲ ਫੁੱਲ ਕਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰਵੇਗਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾ خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله العظيم خاک ہوں مگر محمد سے ہے نسبت میری میں فقط خاک ہوں مگر محمد سے ہے نسبت میری یہ ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے نعت رسول مقبول کے لیے میں دعوت دوں گا جناب محمد آصف اتاری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا سا پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اور تیری میرا کہ تو جانے کہاں تک پہنچا میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ ایک روز ہو یہ قابل غور ہے گو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن ہمیں زمانہ سر
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اللہ پاک کا نام لوں گا کہ جس نے مجھے اور آپ کو اور ساری اس خلقت کو پیدا کیا. تو اس کے بعد میں اپنی طرف سے برونیہ کمیٹی کی طرف سے اپنی تمام انتظامیہ کی طرف سے انتہائی مختصر الفاظ میں انتہائی مختصر وقت میں آپ سب آنے والے بھائیوں کا شکریہ ادا کروں گا. شکریہ کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ کن الفاظ میں آپ کا شکریہ ادا کروں. اس ٹھنڈے موسم میں بارش اور سردی کی حالت میں آپ نے جہاں جہاں سے سفر کیا، حمزہ بھائی آپ کے انتہائی مشکور ہیں. اگر میں نام لے کر گنوں تو وقت کم پڑ جائے گا. پورٹولو سے لے کر بلزانو، ملان، روجمرلیا، کارپی، روم، ناپولی کا نشانہ بنایا جا سکے، اور کسی بھی شخص کو جو کانفرنس میں موجود ہو یا نہ ہو ایسی بات نہ کی جائے جس سے اس کی دل آزاری ہو. کانفرنس میں آج کی کانفرنس کا موضوع اٹلی میں مقیم پاکستان کمیونٹی کے تمام مسائل اور ان کے حل کے لیے تجاویز. اس سے ہٹ کر بات یا خطاب سے اجتناب کیا جائے. کانفرنس میں 3 سیشن ہوں گے. پہلا سیشن 1 بجے تک ہوگا. جی پہلا سیشن چونکہ لیٹ کانفرنس شروع ہوئی ہے لہذا 1 کی بجائے 2 بجے تک کر دیا گیا ہے، جس میں پاکستانی کمیونٹی کو جو اٹلی میں مسائل درپیش ہیں ان پہ تبادلہ خیال کیا جائے گا، ان کی شناخت کی جائے گی. میں واضح کر دوں کہ یہاں پہ تقاریر کی اجازت نہیں ہوگی، صرف اور صرف آپ ہوم ورک کر کے آئے ہوں گے. مسائل کی شناخت جو ہے وہ کرنی ہے آپ نے. 2 سے 3 بجے تک کھانا کا وقفہ ہوگا اور 3 بجے دوسرا سیشن شروع ہوگا، جس میں پہلے سیشن سے شناخت کردہ تمام مسائل کے حل پر ٹھوس تجاویز دی جائیں گی. لہذا اس سیشن میں بھی تقاریر کی اجازت نہیں ہوگی. متعلقہ جو مسئلہ سامنے آیا ہوگا اس پر صرف اور صرف تجاویز ہی دی جا سکیں گی. کانفرنس کے تیسرے سیشن میں تمام تجاویز کی ترجیحات اور طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. کانفرنس میں شرکت کرنے والے تمام لیڈران اور تجاویز پر تبادلہ خیال کے لیے تیار ہو کر آنے والے دوست، کمیونٹی کو درپیش مسائل کا دائرہ کار پاکستان سے شروع ہو کر پاکستان پر ہی ختم ہوگا. یعنی جس دن سے ایک شخص اٹلی آیا اور جو یہاں پہنچا اپنی ساری زندگی یہاں گزارتا ہے اور پینشن لینے کے بعد اگر وہ یہاں رہتا ہے یا واپس اپنے وطن پاکستان چلا جاتا ہے، اس سارے دورانیے میں اس کو جن تمام مسائل سے گزرنا پڑتا ہے ان تمام پر تبادلہ خیال کیا جا سکے گا اور اس کے لیے جامع اور مکمل لائحہ عمل تیار کیا جا سکے گا. تمام سیاسی، مذہبی اور سماجی پارٹیز جن کا نیٹ ورک پورے اٹلی میں ہے اور ان کے بہت سارے نمائندگان شرکت کر رہے ہیں، وہ تمام مسائل کو اٹلی لیول پر آپس میں ڈسکس کر کے ایک یادداشت کی شکل میں بھی پیش کر سکتے ہیں. کانفرنس میں موجود تمام حضرات اپنی بات کہ وہ باقاعدہ طور پر اس کی کارروائی جو ہے وہ شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاخیر تو بہت ہو چکی ہے لیکن آج سٹیج سے آپ تمام ساتھیوں کو
یہ مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو آپ نے درد دل کا مظاہرہ کیا ہے، شاید یورپ کی تاریخ میں یہ پہلا دن ہے کہ اتنے دوست گناہگار مصروفیات کے بعد اپنے نام صدور سیکٹری پہ رکھتے ہوئے اور یہ کوئی جلسہ نہیں ہے، یہ صرف میرے کلمات آپ کی آنر پہ اور بلونیا آرگنائزیشن کی طرف سے آپ کو پروٹوکول ہے کہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ بلونیا والوں نے زمین پہ ان ستاروں کو بلایا ہے جو پورے یورپ میں رہ رہے ہیں، اور آپ اسی طرح ہال میں بیٹھے ان سب کو تالیوں کی صورت میں دیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے دل کتنے بڑا ہے۔ جیسے ان لوگوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا ہے، اس میں کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا نہیں ہے۔ اس کے 3 سیشن میں ذاتی طور پہ شامل تھا، مجھے آپ کا معاون بنایا گیا سٹیج پر آپ کو بلانے کے لیے، لیکن ایک بہت اچھی بات جو میں نے تاریخ میں دیکھی ہے کہ ان سب نے یہ کہا سٹیج نہیں لگے گی، سب لوگ ایک جیسے ہوں گے، چاہے کوئی صدر ہے چاہے کوئی سیکٹری ہے۔ یہ میں کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کر کے گیا۔ اب یہ جب آپ کی امانت تھی جو میں آپ تک پہنچا دی گئی، کیونکہ اس سے پہلے بہت خط و حال تھے، لوگ یہ چاہتے تھے، کہتے تھے یوں ہو جائے گا، لیکن آپ سب لوگ بلونیا کے آرگنائزر APC کے سب لوگ سر پہ بیٹھے ہیں، آپ کے وہ جو ہیں شکر گزار ہیں۔ اب میں یہ گزارش کروں گا اس نام کو جو پاک فیڈریشن کا صدر ہے، جھکا لکا چھپا نہیں ہے، جس نے بہت کوشش کی، اور اس کے ساتھ جو ڈیفینڈر تھے جنہوں نے مل کر یہ کام کیا، جن کی وساطت سے آپ دوست اکٹھے ہوئے اور ایک بات پر اس جگہ پہ آئے کہ ہم لوگ ملک پاکستان اور کمیونٹی کے لیے اور آنے والی نسل کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں۔ اس نام کو میں اب دعوت دیتا ہوں تاکہ وہ اپنے کلمات سے آپ کو مستفید فرمائے۔ میں تو آپ کے ساتھ آخر دم تک رہوں گا، لیکن میرا ساتھ آپ کے ساتھ چلے گا ایسے کہ آپ جاگتے رہیں گے اور مجھے جگائے رکھیں گے، تاکہ جو آنے والے ہیں ان کو ہم جگا کے رکھیں آپ کی طاقت سے، اور تالیاں بجانے میں کوئی کسر نہ چھوڑیں، کیونکہ طاقت آپ کو لوگوں نے دی، صدر آپ کو بنایا۔ آپ صدروں کو تالیاں بجانے کا مزہ آئے گا کہ کیسے تالی کا نمبر ہو گیا۔ ملک احسان اسلام صاحب ان کے آنے سے پہلے آپ زوردار نعرہ لگائیں گے۔ یہ جمعیت اہل حدیث سے ان کا تعلق ہے اور ان کا نام ہے ملک احسان اسلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ ٹھنڈے ہیں نعرے، ذرا زور سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مائک انہیں پہنچا دیجئے تاکہ وقت پہنچ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میں سب سے پہلے تو انتظامیہ بلونیا APC، جس میں میرے محترم دوست جناب ذکاء اللہ صاحب، امجد اولیاء صاحب، حافظ جمیل صاحب، شبیر ککرالی صاحب، الیاس حسین صاحب، جتنے بھی ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے جناب چودھری محمد بشیر صاحب کی مدد سے آج کے اس اجلاس کا انعقاد کیا۔ میں چونکہ انتظامیہ کی طرف سے نہیں ہوں، مجھے 5 منٹ کی اجازت ہے، جیسا کہ اسٹیج سیکرٹری صاحب نے کہا تھا، ایک ہی جماعت کی طرف سے ایک مقرر ہوں، ایک جماعت کی طرف سے ایک مقرر ہوں، میری جماعت کا اور کوئی نمائندہ خطاب نہیں کرے گا، اس لیے 5 منٹ کی تو تقریر کا تو جو ہے موضوع نہیں ہے۔ میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ الیاس چوہان صاحب نے شکریہ ادا کیا، ایک رسمی سی بات ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کے دلوں کو محسوس ہوتی ہے کہ انتظامیہ نے شکریہ ادا کیا۔ وہ وقت کی قلت کی وجہ سے اس APC میں سب سے بڑی جو تعداد میں بریشیا کمیونٹی آئی ہے اس کا نام لینا بھول گئے۔ بہرحال میں بریشیا کمیونٹی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے ہیں۔ بہرحال سمجھتا ہوں کہ ان سے غلطی ہو رہی ہے، انہوں نے ویسے نہیں کیا بریشیا کمیونٹی کے ساتھ کوئی ایسی بات، غلطی ہو جاتی ہے انسان سے۔ بہرحال آج کی اس APC میں یہ جو آل پارٹی کانفرنس نام سے یہ جو اجتماع کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے
جو کہ 90 میں ہونی چاہیے تھی بارش، لیکن یہ بارش کا وہ قطرہ ہے جسے ہم نے بہنے کے لیے سمندر میں نہیں جانے دینا. اس کو شاہ صاحب ایک ڈیم کی شکل میں اس قطرے کو جمع کر کے اس کو اپنی زندگیوں کے لیے کام میں لانا ہے. یہ اے پی سی جو کل جماعتی کانفرنس ہے جو بلائی گئی ہے، اس میں بہت سے مسائل سنیں گے، بہت سے مسائل جو کہ میں اپنے آپ کے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، یہ بھی قابل ستائش ہے. اور جدوجہد کر کے اپنی مدد آپ کے تحت سے رضاکارانہ طور پہ یہ سارے لوگ کام کر رہے ہیں. تو ان کے جو مسائل صلاحیت موجود ہے وہ خدمت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. اور یقیناً جب کمیٹی کو فائدہ پہنچیں گے تو کمیٹی بھی دعائیں دے گی. اور اس جو بھی آگے مسائل آگے جو انڈیکیٹ ہوں گے، اور اس کے لیے یقیناً کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس پہ وہ حل ہو. تو جو میری نظر میں چونکہ بڑی خدمات تھی جو پاکستان فیڈریشن کا قیام موجود تھا، اور اسی کو زیادہ ایکٹیویٹ کرنا چاہیے، اسی کو زیادہ مضبوط کرنا چاہیے، اسی کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ کمیونٹی کو فائدہ پہنچا سکے. بہت شکریہ. زاہد علی کونسلر ہیں میلان سے تشریف لے آئے ہیں. کونسل جنرل آپ سے گزارش ہے کہ ان کا استقبال کیجیے. تعلیم کی صورت میں زاہد علی آپ تشریف لا چکے ہیں. کونسل جنرل میلان سے تشریف محبت میں بری نیت سے کچھ سوچا نہیں جاتا، کہا جاتا ہے اس کو بے وفا سمجھا نہیں جاتا. اب میں گزارش کروں گا جناب عرفان احمد رانجھا جو ڈائریکٹر ہے سی جی ایل کارپی سے، ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. عرفان حیات رانجھا صاحب. جو صاحب مائک والے ہیں وہ جلدی وہاں پہنچ جائے کریں تاکہ ٹائم بچ سکے. اور دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے وقت کا خیال ضرور کہ میرے پاس 2 تنظیمات کی ذمہ داری ہے. میں آپ سے گزارش کروں آپ ایپلیکیشن مجھے سمجھ میں آ گیا، آپ 5 منٹ ملٹیپلائی آپ 2 پر کر لیں. اور ویسے بھی جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو یہ نہیں کہتے سر میں درد ہے، کمر میں درد ہے اور ٹانگ میں درد ہے. آپ ڈاکٹر بھی آپ کی طرف دیکھتا رہ جائے گا کہ مسئلہ کیا ہے، ساری تفصیل سے بیان کرنا ہوتی ہے. راجہ صاحب آپ کو 5 منٹ دیے گئے ہیں، آپ ضرور بولیے گا. آپ 5 منٹ میں کام کر لیں گے تو 2 منٹ اور بھی دے دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب آل پارٹی کانفرنس کے اراکین حضرات، اٹلی سے تشریف لائی ہوئی مختلف فلاحی، سیاسی، سماجی، ثقافتی اور تفریحی تنظیمات کے عہدیداران حضرات اور میرے نہایت قدر حاضرین محترم، السلام علیکم. سب سے پہلے میں آل پارٹی کانفرنس کے اراکین حضرات کو بے حد مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی دن بھر کی کوشش، کاوش اور محنت آج رنگ لائی. اور اٹلی کی تاریخ میں آج پہلی دفعہ 1 لاکھ کثیر تعداد میں کمیونٹی کا دکھ رکھنے والے، کمیونٹی کا درد رکھنے والے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہوئے. یہ حقیقت میں ایک بہت ہی بڑا کام ہے، بہت ہی بڑی کاوش ہے. اچھا کام کرنے کو یا اچھا اقدام اٹھانے کو حقیقت میں سب کا دل کرتا ہے، لیکن اچھا کام عملی طور پر کرنے کے لیے یا اچھا اقدام عملی طور پر اٹھانے کے لیے اللہ رب العزت بعض انسانوں کی نیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، بعض انسانوں کی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان اچھے کاموں کے لیے ان شخصیات کو چن لیتا ہے، ان کا انتخاب کر لیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مشکل ترین کام باصلاحیت لوگوں کو سونپے جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کاموں کو سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. چونکہ آج ہم یہاں پر کمیونٹی کے مسائل کو آپس میں ڈسکس کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو دینے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، تو حاضرین محترم، جب بھی کوئی قبیلہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے، جب بھی کوئی گروہ ہجرت کرتا ہے تو بذات خود ہجرت کا لفظ ہی اس میں ایک بہت بڑا وزن ہے. جب میں ہجرت کی بات کرتا ہوں تو گریس کا ایک بہت بڑا شاعر، بہت بڑا دانشور جس نے بہت زیادہ کتابیں لکھی، تو اس کی کتابوں کا ایک جملہ جو اس نے رقم کیا
جس کی تعلیم کچھ یوں بنتی ہے کہ non c'è dolore più grande quello della perdita della terra natia, کہ دنیا میں اس درد سے بڑا اور درد کوئی نہیں ہے جتنا بڑا درد اس جگہ کو چھوڑنے کا ہے جہاں پر آپ پیدا ہوتے ہیں. تو حقیقت میں ہم اپنے اندر ایک بہت بڑا درد لے کر آئے ہیں. اور اس کے بعد فوری طور پر چونکہ وقت کم ہے میں مسائل کی طرف چونکہ انہوں نے کہا کہ نکات ریز کیے جائیں. اوورسیز کی مشکلات حل کرنے کے لیے اس سے پہلے ہم نے سنا تھا کہ ایک ڈیسک وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کھلا ہے اور ایک گجرات میں. وہاں پہ جا کر ساجد سوال کے ساتھ تصویریں تو بنی لیکن وہ ڈیسک آج تک گمنام ہے, کسی کا کوئی کام ہوا ہے میں نے نہیں سنا اور نہ ہی دیکھا. دوسری چیز جس کی طرف میں توجہ کرانا چاہتا ہوں وہ سیاسی تنظیمات سے ہٹ کر, کیونکہ ہم جب بھی کوئی اکٹھ کرتے ہیں تو ساری سیاسی تنظیمات کو بلا لیتے ہیں. کچھ فلاحی ویلفیئر تنظیمیں بھی اٹلی میں ہیں جو کہ پراپر رجسٹر ہے یہاں پہ, جن کو اگنور کیا جاتا ہے, پوچھا نہیں جاتا, جو انٹیگریشن رکھتی ہیں اٹالین کمیونٹی کے ساتھ اور آپ کے مسائل کو بہتر سمجھتی ہیں, ان کو بھی جب کوئی کمیونٹی کا مسئلہ اٹھایا جائے تو ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے. تیسرا, کونسلیٹ میں رویے پر غور کیا جائے, کیونکہ کونسلیٹ کے جو افسران بالا ہماری بیوروکریسی ہے, میں زاہد علی صاحب نے 3 دفعہ فری ہینڈ کے پلیٹ فارم سے خود میرا پرسنلی جا کے ریکویسٹ کی ہے کہ جو کام آپ سفارش پہ کرتے ہیں وہ بغیر سفارش بھی کر دیا کریں, لیکن یہ ہوتا نہیں. کمیونٹی ویلفیئر فنڈ جو کہ پاکستانیوں کے برے حالات کے لیے مخصوص ہے, جو 10 یورو آپ کی پاسپورٹ فیس سے کاٹے جاتے ہیں آپ کے ہیں, ان کی آواز ڈاکٹر فروخ شاہ صاحب جو ہمارے سابقہ ویلفیئر فتاشی ہیں انہوں نے اٹھائی تھی. ان کے جانے کے بعد وہ گم ہو گیا بات. میں نے آج تک کسی کے, اور یہاں پہ ہمارے ذمہ دار زاہد صاحب بیٹھے ہیں وہ اس کا جواب دیں گے کہ وہ ویلفیئر فنڈ کیوں استعمال نہیں ہوتا ہمارے جو دوست جو بھائی جو مسائل کا شکار ہیں ان کی ویلفیئر کے لیے. اور تیسرا بھی بشیر امرا صاحب نے کہا تھا کہ آپ اپنے پروگرام میں ہمارے جو کونسلٹ ہیں ان کو بلانے کے علاوہ جو یہاں کی کمیونٹی ہے اٹالین سندھا وغیرہ ان کو بھی بلایا کریں. میں 117 رجسٹر ہے پراپر یہاں پہ چلا رہا ہوں. سندھا کو جو کہ لیگا نورتھ ہے اس کو ریکویسٹ کرتے ہیں میسج کے ذریعے وہ آ جاتا ہے, لیکن ہمارے جو ذمہ داران ہیں زاہد علی صاحب ہیں یا اس سے پہلے جو تھے ان کو اسپیشل پرمیشن ان سے نہیں کسی اور سے بھی لینی پڑتی ہے کہ وہ ہمارے پروگرام میں ایز اے مہمان خصوصی ہیں, وہ آتے نہیں. ہم رجسٹر ہم 13 سال سے کمیونٹی خدمت کر رہے ہیں, رجسٹر طریقے سے کر رہے ہیں, کوئی غیر قانونی تنظیم نہیں ہے, پورا انٹیگریشن ہے اٹالین کمیونٹی کے ساتھ. وہ آتے ہیں لیکن نورد آتی ہے, لیکن ہمارے پاکستانی کمیونٹی کے ذمہ داران اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہ ہمارے پروگرام میں شرکت کریں. اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی اے پی بھی بریزے کی ہیں وہ یوسف شاہ صاحب نائب صدر ہیں, ان کے مسئلہ ہے تو یقیناً اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہمیں پودے کو پکڑنا ہے اور اس کی جڑوں کو دیکھنا ہے. تو جڑوں میں جو مسئلہ ہے وہ ہم لوگوں کی پریشانیوں کا یہاں ختم نہ ہونے والا. دراصل ایک روح پاکستان میں جو ان پاکستانیوں کی یہاں پر اٹالین گورنمنٹ کے ساتھ روابط ہے وہ ہے, یعنی یہاں پر جب پاکستانی یہاں پر کسی بھی جگہ پر جاتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ٹیرورسٹ ملک کے لوگ ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا ملک ایک دہشت گردی کا ملک ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر قتل و غارت ہوتی ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر عدل و انصاف انہیں پاکستان میں نہیں ملتا تو ہم انہیں انصاف کیوں دیں. اس وقت تک ہم کسی مسئلے کو حل نہیں کروا سکتے جب تک ہمارا ملک ٹھیک نہیں ہوگا. اس کی مثال یہاں پر ہم سب دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ چائنی لوگ یہاں پر ہم سے بعد میں آئے, لیکن چونکہ ان کی گورنمنٹ اچھی ہے, چونکہ ان کی گورنمنٹ یہاں کے لوگوں کے مسائل میں ان کی مدد کرتی ہے, تو یہاں پر وہ جہاں بھی جاتے ہیں ان کے مسائل کو کستورا ہو پرفتورا ہو جہاں بھی وہ جاتے ہیں ان کے مسائل ہم سے پہلے حل ہو جاتے ہیں. تو دوستو اس میں ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے ملک کو کیسے ٹھیک کریں. جب تک ہم اپنے ملک میں نظام مصطفیٰ نہیں لا سکتے, جب تک ہم اپنے ملک میں تمام مذاہب کے لوگوں کو جان و مال کی حفاظت نہیں کر سکتے, اس وقت تک ہم یہاں پر کسی بھی طریقہ سے کامیاب نہیں ہو سکتے. مسائل
यहाँ पर तकरीबन तमाम अहबाब ने बयान कर दिए, जिनमें खवातीन जो बेवा खवातीन हैं उनके मसाइल थे, हमारा कल्चर था, पेंशन के मसाइल थे, वो तमाम आप लोगों के गोशगुजार हो चुके हैं, इसलिए मैं उनकी तरफ नहीं जाता। लेकिन मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान अम्बेसी यानी फिर वो गवर्नमेंट का ही मसला आता है कि यहाँ पर हमने पिछले साल सिलसिले में 450 से ज्यादा लोगों को रिहाइश का बंदोबस्त किया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी सिर्फ नहीं थी, वहां पर हिंदू भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, इटालियन भी थे और काले भी थे। तो उसमें पाकिस्तानी अम्बेसी ने वहां का विजिट तो किया, लेकिन इसमें किसी किस्म की हौसला अफजाई नहीं की। मैं नहीं चाहता कि हमें चूंकि किसी हौसला अफजाई की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मिनहाजुल कुरान पूरी दुनिया में है और हम ऐसे मामलात में पढ़ते नहीं, लेकिन छोटी तंजीमें जितनी भी हमारी यहाँ पर इटली में कम से कम 18 तंजीमें हैं और उन सबको प्रेजेंट मैं कर रहा हूँ इस वक्त। तो हमें इस चीज की जरूरत तो नहीं कि हमारी हौसला अफजाई किस अंदाज में की जाए, लेकिन जो एक शहर में कोई तंजीम है वो जब नेक काम करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, अवाम की फलाह बहबूद का काम करते हैं, तो उनके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान। चला मैं अकीदत पेश करता हूँ। मैं सबसे पहले तो उन तमाम दोस्तों का जिन्होंने इतना कामयाब कन्वेंशन का इनेकाद किया है उनको मुबारकबाद देता हूँ कि एक मुख्तर से वक्त में उन्होंने इतनी काविश की और मेरे ख्याल में 1990 के बाद 23 साल में ये पहला कन्वेंशन है जो कि इतनी खूबसूरती से जिसका इनेकाद किया गया। और इसके साथ साथ मैं उन तमाम दोस्तों का भी जो मुख्तलिफ जगहों से आए हैं यहाँ पे जो शामिल हुए हैं हमारे कहने पे, दोस्तों के कहने पे, उन सब का मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि वो अपना वक्त निकाल के यहाँ आए। अब प्रॉब्लम तो जो भी है वो सारे इंडिकेट हो गए हैं, छोटे छोटे बेशुमार हमारे प्रॉब्लम हैं जो है और आइंदा भी आगे होते रहेंगे और चलते रहेंगे। तो जरूरत है सब्र की है कि इन मसाइल को हल करने के लिए कोई ऐसा फोरम तश्कील दिया जाए, कोई ऐसी कमेटी तश्कील दी जाए जो कि सब मिल के उसमें अच्छे क्वालिफाइड लोग लें, आप अच्छी जुबान बोलने वाले लोग लें, जो कि इटालियन गवर्नमेंट से बात कर सके, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट से बात कर सके। तो ये जो छोटे मोटे मसाइल है ये तो कोई इतने बड़े मसाइल नहीं है, क्योंकि कौमों की जिंदगी में तो बड़े कठिन मराहल आते हैं और हमने तो बड़े बड़े बर्दाश्त किए हैं भाई। तो इंशाअल्लाह ताला आप सबका अगर तावन रहा, अगर आप सब लोग इकट्ठे रहे जैसे आज इकट्ठे हैं तो कोई मसले नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला ये सारे मसले हल भी होंगे और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला आपको रिलीफ मिलेगा। तो इसके साथ ही मैं चलना चाहूंगा आप सबके मशकूर में। ये अलियास साहब आपको बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपने वक्त का ख्याल रखा। उमर हमीद मीर साहब से गुजारिश है कि पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं, आपसे गुजारिश है कि अपने ख्यालात का इजहार करें। इनके आने से पहले जोरदार ताली। हाजी मोहम्मद अलियास साहब लब्बैक एसोसिएशन के ये चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, आपसे गुजारिश है कि आप अपने ख्यालात का इजहार करें। इनके आने से पहले जोरदार ताली लगाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मेहमान ग्रामी और इंतजामिया APC, खसूसी तौर पर आसिफ रजा, हाफिज जमील, हाजी शबीर करकियाली और साथियों को अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मशकूर हूँ जिन्होंने वक्त दिया पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए बेहतर तजवीज पेश की जाए और उन पर अमल किया जाए। अल्लाह पाक PAC को बाअमल और इसको इस वजह से इनको मुबारकबाद देते हैं। दूसरा जनाब हमारे बशीर अहमद साहब ने एक जो खास मसला हमें बताया है कि मुस्लिम लीग वाले अगर साथ दें, हम इस चीज का वादा करते हैं इंशाअल्लाह 2 महीने के अंदर अंदर ये मसला हल करके हम दिखाएंगे। और मैं इस पे खुदाफिज कहता हूँ सब दोस्तों। बहुत शुक्रिया जनाब। यार मिनट 2 कर लें, 3 की बजाय 2, क्योंकि 3 कहा था 5 करते थे आप, 2 कर लें। अभी आपसे गुजारे तसव्वुर अब्बास गोंदल साहब है, सदर मुस्लिम लीग नून यूथ ऑर्गेनाइजेशन, जल्दी करें जरा, माइक फौरी पहुंचाएं उनके पास और सिर्फ 2 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
میری طرف سے تمام کمیونٹی کو سلام پیش کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ جو تمام کمیونٹی یہاں آئی ہے، بہت خوشی ہے کہ ہم سب بھائی اکٹھے ہوئے ہیں. اور جو انتظامیہ ہے بلونیا سے، بشیر امراض صاحب، حافظ جمیل صاحب، شبیر ککراری صاحب، گلاب چنی صاحب، ان تمام بھائیوں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں اکٹھے ہونے کا موقع عطا کیا ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک قوم نہیں بستی ہے، لیکن مجھے تو یہاں ایک قوم نظر آ رہی ہے. دیکھیں تو ہر ایک سیٹ پر ایک پوری قوم بیٹھی ہے. تو ہمیں اکٹھے ہو کر مل کر ہمیں کام کرنا ہے انشاءاللہ. اور ایک ایسی ایسوسیشن بنانی چاہیے جو بے روزگاروں کے لیے، جو نئے لوگ آتے ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرے. یہ نہیں کہ ہم ایک سوسائٹی بنا دیں اور وہ چلتی ہے، یہ نہیں بات ہونی چاہیے. کچھ کام نظر آنا چاہیے. تو اس کے علاوہ امبیسی پر بہت حملے ہو رہے ہیں، اس سے میں معذرت چاہتا ہوں. شکریہ. بہت شکریہ. یہ جلدی مائک میرے پاس لے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ چودھری مسعود احمد صاحب ہیں پاکستان ویلفیئر کے، ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. چودھری مسعود احمد صاحب. ابھی پھر عمران حقیقہ صاحب کے پاس چلے جائیے. صدر یہ مسلم لیگ کے رہنما ہیں عمران حقیقہ صاحب. زوردار تالیاں لگا دیں. بڑا جان نشین قسم کا میرا یار ہے. لیکن سب ٹائم میں 1 منٹ تیرے لیے. 1 منٹ. السلام علیکم سب دوستوں کو. بس 1 منٹ لوں گا. تمام مسائل جو ہے یہاں پہ ڈسکس ہوئے ہیں. بس ایک سب سے بڑا مسئلہ جو کسی کے ذہن میں نہیں ہے وہ میں اجاگر کرتا ہوں دوستوں کو. کمیونٹی کے درمیان جو یہ تنظیمی دوست ہیں ان کا جو رابطے کا فقدان ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. جو کسی دوست کے ذہن میں کسی نے اس چیز پہ یہ مسئلہ نہیں اٹھایا کہ مختلف ایسوسیشن، سیاسی تنظیمیں، مذہبی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ان میں رابطے کا فقدان ہی مسائل کی ایک بڑی وجہ ہے. صرف اسی ایک مسئلے کو میں ادھر پیش کرنا چاہتا ہوں، کروں گا اور آنے والے وقت میں بھی یہی مسئلہ رکھوں گا پاکستانی کمیونٹی کے ان افراد کے آگے جو کمیونٹی لیڈ کر رہے ہیں کہ آپس میں مہربانی کر کے رابطہ رکھیں تو ان مسائل کا حل ہوگا. کی جا سکے. جن دوستوں نے کسی ایشو پہ بات کرنی ہو، آپ سے گزارش ہے کہ متعلقہ آدمی کو اپنا نام لکھوا دیجیے. بہت شکریہ. دوستوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ وقت کی پابندی آپ کی شان و شوق